السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج جو عمل آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حضرات حضرت لقمان حکیم ہے۔ حکیم لقمان کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے اور قرآن پاک کی اسی آیت کا یہ عمل ہے۔ اما آیت بھی چھوٹی سی ہے اور آپ کو حقیقی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ حاضرات ویڈیو کی کلپ میں آپ کو دینے کا ارادہ میرا بالکل نہیں تھا۔ دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس حاضرات کی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے اپلوڈ کروں، لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا، لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سوائے سخت ضرورت کے اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس حاضرات میں ایک برگزیدہ ہستی کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بلا سبب اس حاضرات کو بار بار استعمال کرنے کی کوشش کی تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور نقصان بھی بھاری نقصان ہوگا جس کی پورتی آپ نہیں کر سکیں گے۔ ایسی سخت رجعت بھی ہو سکتی ہے اور بھاری نقصان بھی ہو سکتا ہے، جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے اس عمل کو دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ سنجیدہ حضرات بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے صرف آپ حضرات کے سامنے یہ عمل پیش کر رہا ہوں۔ عمل عروج ماہ میں آپ نے نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ آنے والی ایک دو دن میں نوچندی جمعرات آ رہی ہے، تو عروج ماہ میں نوچندی جمعرات کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ پرہیز اس میں صرف جلالی کرنا ہے۔ جلالی کا مطلب یہ ہے کہ دودھ، دہی اور شہد اور بدبودار اشیاء سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، باقی آپ گوشت وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ جمالی پرہیز میں معذرت کے ساتھ یہ سب جمالی پرہیز میں ہوتا ہے، دودھ دہی یہ جمالی پرہیز میں آتا ہے۔ جلالی پرہیز آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ نے گوشت ہر قسم کا بند رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ دوران عمل آپ نے چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھانا ہے۔ تو عروج ماہ میں نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے اور جلالی صرف جلالی پرہیز کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور روزانہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد مذکورہ ترتیب کے مطابق، جو ایک آپ کے سامنے اسکرین پر ایک لسٹ سی آ رہی ہوگی، نمبر وار ترتیب وار 1 2 3 4، اس ترتیب میں آپ نے پڑھنا ہے۔ مشکل سے پون گھنٹہ یعنی 45 منٹ 50 منٹ یا 1 گھنٹے کا وقت لگے گا صرف اس کی پڑھائی میں، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ کبھی آپ گھبرا جائیں کہ زیادہ وقت لگے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک علیحدہ کمرے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور زکوٰۃ کے دوران یعنی دوران عمل آپ نے بخور روشن کرنا ہے۔ بخور میں آپ عود کا، لبان کا بخور روشن کر سکتے ہیں۔ لبان نہ ملے تو اچھی قسم کی آپ اگربتی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک عدد آپ نے چراغ لینا ہے، اور اس چراغ پر نقش کو آپ نے کندہ کرا لینا ہے۔ قلعی کا اگر برتن مل جائے تو اس پر آپ نے کندہ کرا لینا ہے، اور اگر مٹی کا چراغ ملتا ہے تو پھر اس پر آپ نے اس نقش کو ہری سیاہی سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ نقش اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو چراغ پر نقش کندہ کرنے کے بعد اب آپ نے اس چراغ میں روغن زیتون ڈالنا ہے، اور ایک عدد نقش
آپ نے اس پر روئی لگا کر روئی لپیٹ کر اس کو جلانا ہے۔ روزانہ کے حساب سے مشتری کی ساعت میں آپ 18 نقش آپ بنا لیں، جو نقش اسکرین پر میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ نقش مشتری کی ساعت میں آپ اس کو 18 عدد لکھ کر رکھ لیں، اور روزانہ ایک نقش آپ نے جلانا ہے اسی چراغ میں جس میں آپ نے نقش کو کندہ کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ ایک برتن بھی قلعی کا رکھنا ہوگا چراغ کے اوپر، تاکہ چراغ جلنے پر جو سیاہی اوپر لگے گی اس کو آپ نے اکٹھا بھی کرنا ہے، کسی ایک برتن میں اس کو اکٹھا کر لیں، اور عمل مکمل ہونے کے بعد اس پر دم روزانہ کی تعداد میں کر دیا کریں، جو بھی تعداد آپ نے پڑھی ہے اس کے مطابق آپ اس پر دم کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نقش آپ نے لکھنے ہیں مشتری کی ساعت میں لکھ لیں یا کوئی بھی اچھی ساعت میں، نیک ساعت میں یہ آپ لکھ لیا کریں، اور لکھنے کے بعد روزانہ آپ نے اس کو ایک نقش کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزانہ آپ نے پڑھائی کرنی ہوگی، مثلا پہلے دن 6974 مرتبہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، دوسرے دن 7044 مرتبہ، تیسرے دن 6948 مرتبہ۔ یہ پوری ترتیب میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو بخور وغیرہ میں نے بتایا ہے اس بخور کا پورا خیال کرنا ہے، اور جو کاجل آپ اکٹھی کر رہے ہیں اس پر روزانہ آپ نے دم کر لینا ہے، روزانہ کھرچ کے کسی دوسری پیالی میں رکھ لیں اور اس پر دم کر دیں، ٹھیک ہے، روزانہ اس پر دم کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے سیاہی بھی اکٹھی کر لینی ہے، اور 18 دن آپ نے مکمل جلالی پرہیز کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس عمل کی تھوڑی سی نیاز دیں، اور اس کا ثواب حضرت لقمان حکیم کو پہنچائیں، اور اس آیت کے موکلات کو آپ بخشیں۔ کسی بھی سفید رنگ کی شیرینی پر نیاز دے کر آپ اس کو تقسیم کر دیں بچوں میں، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کی جو مداومت ہے روزانہ 101 مرتبہ روزانہ ہے، اور جتنا بھی سامان ہے وہ تمام کو آپ بحفاظت رکھ لیں، یعنی عمل مکمل ہونے کے بعد جو سیاہی ہے اس کو آپ محفوظ کر کے رکھ لیں، جو حاضرات کے وقت میں آپ کے کام آئے گا۔ جب آپ حاضرات کریں گے تو اس وقت آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ پلیٹ پر بھی نقش کو کندہ کرنا لازم ہے، کیونکہ حاضرات اسی میں نظر آیا کرے گی۔ جو نقش میں نے آپ کو اسکرین پر دکھایا تھا وہ آپ نے پلیٹ پر یا چراغ پر اس نقش کو آپ نے کندہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر جو آپ نے پلیٹ رکھنی ہے جس پر آپ نے سیاہی جمع کرنی ہے اس پر بھی آپ نے وہ نقش لکھنا ہے، چراغ کے اندر بھی جس میں آپ تیل ڈال کے بتی لگائیں گے اس میں بھی آپ نے نقش لکھنا ہے، اور اوپر جو آپ پلیٹ لگائیں گے اس پر بھی یہ نقش لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ آگے پھر کیونکہ جب بھی آپ آگے حاضرات کریں گے تو اسی نقش پر آپ نے سیاہی لگا کر حاضرات کرنی ہوگی، اور حاضرات کرنے کا جو طریقہ ہے 18 دن کے بعد جب آپ حاضرات کریں گے تو حاضرات اسی وقت کرنی ہے جب آپ کو سخت ضرورت ہو کسی چیز کی جانکاری کے لیے یا کوئی کام کرانا مقصود ہو۔ تو حضرت لقمان حکیم کو سب جانتے ہیں، ایک کیسی بزرگ عظیم ترین ہستی ہے، خواہ کوئی حضرات عمل کر کے پریشان نہ کرے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ حاضرات کا طریقہ یہ ہے کہ جو اوپر آپ نے پلیٹ رکھی تھی جس پر نقش آپ نے کندہ کیا تھا اس پلیٹ پر آپ نے سیاہی لگانی ہے، اور سیاہی لگانے کے بعد آپ نے ایک نابالغ بچے کو سامنے بٹھانا ہے، پلیٹ اس کے سامنے رکھے، اور آپ نے اسی آیت جو ہے میں آپ کو اب پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ لقد آتینا لقمان الحکمت، صرف اتنی سی آیت ہے، لقد آتینا لقمان الحکمت، یہ آپ نے عظیمت پڑھنی ہے، اور اس سیاہی پر بھی دم کرنی ہے اور بچے پر بھی دم کرنی ہے، اور پڑھتے ہی دوران عمل ہی، یعنی جب آپ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں گے لقد آتینا کو، اور زیادہ سے زیادہ 101 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے تو دوران پڑھائی ہی اس میں جو ہے حاضرات کھلنی شروع ہو جائے گی، حاضرات نظر آنا شروع ہو جائے گی،
اور پھر آپ اس سے اپنا مطلوبہ کام لے سکتے ہیں۔ جو بھی آپ نے جانکاری لینی ہے وہ جانکاری لے سکتے ہیں، اور جو علاج معالجے میں مدد چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ کیسے باطل کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، کہاں موجود ہے، کس جگہ موجود ہے، کیسے جادو کیا گیا ہے، وہ تمام چیزیں آپ جانکاری لے کر باطل بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔